آج کے پاکستان کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، پاکستان کے استحکام کو کس سے خطرہ ہے، کیوں یہ خطرہ ہے. اور اس حوالے سے جب میں نے سوچا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی نام آیا جو آپ سب کا بھی بہت ہی فیوریٹ ہے. جو لوگ کیفے کام کو وزٹ کرتے رہے ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز کو فالو کرتے رہے، ان کو پتا ہے کہ سر ایس ایم حالی جو ہیں وہ کتنا اچھا بولتے ہیں اور کتنی زیادہ ان کی تحقیق ہے اور ان کی گہری نظر ہے پاکستان پر، اس کے مختلف مسائل پر، پاکستان کی ڈپلومیسی پر، اور مطلب پاکستان سے جو محبت ہے وہ ان کے کالمز میں، ان کے اوپینین پیسز میں، ان کی کتابوں میں، ان کے میڈیا پر دکھائے جانے والے انٹرویوز میں، انہوں نے جو نغمات لکھے، ملی نغمات، اور کچھ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اچھا وہ ملی نغمے بھی لکھتے رہے. یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اور ان سے اس بارے میں بات بھی کریں گے. تو بہت مختلف ہیٹس کے ساتھ وہ پاکستان سے محبت کرتے رہے ہیں، ابھی بھی پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، اور ہر سال جو ہے ان کی کتابیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں. السلام علیکم سر، ہم نے آپ کو ایک دفعہ پھر زحمت دی ہے، اور چونکہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ سالگرہ منانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی سالگرہ منانے کا طریقہ کیفے کام نے یہی سوچا کہ ہم کیوں نہ بات کریں آپ سے. آپ نے پاکستان ایئر فورس کو سرو کیا، آپ نے پاکستانی میڈیا کے ساتھ کام کیا، خود ایک معروف اینکر رہے، بہت ساری میڈیا ریلیٹڈ پروجیکٹس کو آپ نے لیڈ کیا. اس کے علاوہ آپ نے کتابیں لکھی، اور کتابیں لکھنا جو ہے ظاہر ہے جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کے لیے پڑھنا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر آپ نے اتنے مشکل اور حساس موضوعات جسے کہتے ہیں ان پر کتابیں لکھی. تو اتنا ڈھیر سارا کام آپ نے کیسے کیا؟ اس جرنی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں 2021 میں؟ یور اوپینینس اپنے بارے میں بتائیے. تھینک یو سو مچ. نہیں، میں اپنے بارے میں تو آپ نے پہلے ہی اتنا کچھ کہہ دیا کہ اب کوئی گنجائش نہیں اپنی رہ گئی. نظر سے ہاؤ ڈو یو ڈیفائن یور سیلف ناؤ کہ میں کون ہوں؟ میں مطلب میں تو ایک پائلٹ تھا اور پاکستان ایئر فورس میں تھا، اور پھر میں میڈیا اینکر بن گیا، اور پھر یو نو یور جرنی از ریئلی ویری awesome, very inspiring, very mesmerizing. My journey started actually جب میں 10 سال کا تھا. تو میرے والد صاحب، ہم ڈھاکہ میں ہوتے تھے، تو پاکستان ڈے پریڈ جو 23 مارچ کو منائی جاتی ہے ڈھاکہ کے اسٹیڈیم میں لے گئے پریڈ دکھانے کے لیے. اور پاکستان سے محبت کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا جب میں نے اپنے فوج کے چاق و چوبند دستوں کو مارچ پاسٹ کرتے دیکھا. میرا دل چاہا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. اور پھر اس کے بعد فضا میں جو ہے وہ ایسی گونج ہوئی اور کہ 1965 میں پہلی دفعہ ہم نے جیٹ طیارے دیکھے. F-86 سیبر جو ہے وہ آ گئے تھے، لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے قبل جب وہ ڈھاکہ میں فلائی پاسٹ میں وہ شامل ہوئے، اور ان کی گھن گرج نے میرے دل میں جگہ بنا دی کہ بس میں نے پاک فضائیہ جوائن کرنا ہے. اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ 1964 میں میرے والد صاحب کو اسکالرشپ ملی لندن جا کر کے PhD کرنے کی، اور وہ پوری فیملی کے ساتھ جا رہے تھے. لیکن میں نے PF پبلک اسکول سرگودا کے لیے اپلائی کر رکھا تھا. والد صاحب نے کہا کہ چلو یہ کوشش کر رہا ہے، کرنے دو، جانا تو اس نے انگلینڈ ہے، کون بچہ جو ہے 11 سال کی عمر میں انگلینڈ نہیں جانا چاہے گا. لیکن خوش قسمتی ہے کہ میرا سلیکشن ہو گیا، اور والد صاحب کی فلائٹ تھی، وہ تھی 10 ستمبر کو 1964، اور میری فلائٹ تھی سرگودا کے لیے 5 سپٹمبر. تو جب میں نے کہا کہ ابو میں تو جا رہا ہوں، میں نے کہا نہیں بیٹے آپ نے تو انگلینڈ جانا ہے ہمارے ساتھ. میں نے کہا نہیں، میں نے تو پاکستان ایئر فورس میں جوائن کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ میں اپنا جہاز لے کر کے انگلینڈ آپ سے ملنے آؤں گا، ابھی تو مجھے جانے دیں. تو ایک سارٹ آف فیملی کا بھی نہ بیٹھی کہ بھئی یہ بچہ ہے، یہ ضد کر رہا ہے، کیا کیا جائے. تو باقی بڑوں نے کہا کہ دیکھیں اگر اس کو شوق ہے تو اس کو جانے دیں. اچھا، اتفاق ہے کہ میں چلا گیا پاک فضائیہ کے جو پبلک اسکول ہے سرگودا، وہاں
ज्वाइन कर लिया, اور یہی سوچا کہ اگلی گرمیوں کی چھٹیاں جب آئیں گی تو والدین سے ملاقات ہوگی. لیکن اگلی گرمیوں کی چھٹیوں کے آنے تک جو ہے وہ 1965 وار آ گئی, اور اس کے بعد پھر مجھے موقع نہیں ملا, اور 3 سال تک والدین سے ملاقات نہیں ہوئی. لیکن میرا عزم تھا کہ میں نے ایئر فورس جوائن کرنا ہے, ایئر فورس میں رہنا ہے, ایئر فورس میں سرو کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا. اور اس کے بعد یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ میری پوسٹنگ C-130 ایئر کرافٹ پہ ہوگی, اور واقعی میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں انگلینڈ پہنچا, اور پھر وہاں جو ہے انگلینڈ کے بلکہ امریکہ کے ساری دنیا کے دورے کیے. اور پھر یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ اس کے بعد میڈیا میں آیا اور لکھنے لکھانے کا شوق ہو گیا. تو مختلف ملکوں سے انکلوڈنگ انگلینڈ, انکلوڈنگ لنڈن, مجھے موقع ملتا ہے سیمینارز میں جا کر کے پیپر پڑھنے کا, اور یہ میرے لیے عزت کا باعث ہے. لیکن جہاں تک قوم, وطن, یہ مطلب کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرسودہ خیالات ہے, یہ آؤٹ ڈیٹڈ خیالات ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں, مجھے موقع ملا 3 سال سعودی عرب میں ملٹری اتاشے ہونے کا, اور یہ وہ وقت تھا جب کویت کے اوپر حملہ کر دیا تھا صدام حسین نے, اور اغلب تھا کہ وہ سعودی عرب پہ بھی آ جاتا. اور پھر وہاں کویت بھی مجھے جنگ جب ختم ہوئی تو جانے کا موقع ملا, تو میں نے ان لوگوں کو وہاں دیکھا, اور مجھے احساس ہوا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ قائد اعظم بنا گئے ملک, لیاقت علی اور ہم جو ہمارے فاؤنڈرز تھے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس اب ہم آزاد ہیں تو ہیں. ایسا نہیں ہے. آزادی کو پریزرو کرنے کے لیے بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے, اور وہ قیمت ہے ہماری محنت, وطن سے محبت. اور اگر ہم نے وطن سے محبت اور محنت نہ کی تو پھر یہ آزادی چھن بھی سکتی ہے. اور اگر ایک دفعہ آزادی چھن جائے تو آپ پوچھیں ان کشمیریوں سے جو ابھی تک سسک رہے ہیں, ان فلسطینیوں سے, بلکہ دور کیوں جاتے ہیں, ان بہاریوں سے پوچھیں جو 1971 کے بعد جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا, پاکستان کے لیے لڑے تھے, اور آج تک وہ ایک آزاد وطن میں سانس لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو اگر ہم نے آزادی کھو دی تو میرے ہم وطنوں, پھر کوئی قائد اعظم نہیں آئے گا کہ ہمیں آزادی دلائے. تو اس لیے ہمیں اس ملک کو آزاد رکھنے کی خاطر محنت کرنی ہے, جدوجہد کرنی ہے, اور اپنا فرض پورا کرنا ہے کہ کوئی دشمن میلی آنکھ سے ہماری طرف نہ دیکھے. میں ایک بات نوٹ کر رہی تھی کہ آپ نے کوئی 12 سے زیادہ آپ کی تصانیف ہیں ابھی تک, اس میں ایک کتاب تو آپ کی اردو میں ہے, نئے رنگی زمانہ, جو پاکستان کے حوالے سے, ڈیفینس, ڈپلومیسی کے حوالے سے مختلف مضامین کا مجموعہ ہے. لیکن جو باقی کتابیں ہیں ہندوتوا کے حوالے سے, انڈیا کے حوالے سے, پاک چائنا دوستی کے حوالے سے, اس کی مختلف ڈائمنشنز کے حوالے سے, وہ انگریزی میں ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ آڈینس ہے جو انگریزی کو سمجھتی ہے, اور وہ پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ ہے. اور یہ میری اپنی سوچ ہے کہ وہ, اور خاص طور پہ وہ نوجوان لوگ جو اب سول سروس کا امتحان پاس کر کے فورن آفس میں آتے ہیں, مختلف شعبوں میں جاتے ہیں, ان کو وہ کتابیں پڑھنی چاہیے. پھر وہ لوگ جو بہت حساس نوعیت کے معاملات دیکھتے ہیں, ان کو وہ کتابیں پڑھنی چاہیے. پھر جو ہمارے انٹلیکچوئل ایلیٹس ہیں, ان کو وہ کتابیں پڑھنی چاہیے. جو ہمارا اکیڈیمیا ہے, جو پیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں, کانفلکٹ اسٹڈیز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, مختلف ڈپلومیسی کی کئی جہتیں ہیں, کلچرل ڈپلومیسی بھی ہے, بہت طرح کی ڈپلومیسی بھی ہے, اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. لیکن مجھے کہیں یہ لگتا ہے کہ اس طرح سے کتابیں پڑھنے کا رجحان نہیں ہے, اور اس پہ بات کرنے کا رجحان نہیں ہے. تو آپ کبھی ڈسہارٹ ہوئے کہ میں اتنی محنت سے, جو کہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ اتنا سیریس کام کرتے ہیں, میں اتنا کچھ جو ہے لکھتا ہوں, کتابی شکل میں لاتا ہوں, اور پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ کتابیں پڑھنی چاہیے, تو یہ کبھی آپ کے ذہن میں آیا؟ اور اس کے بعد میں آپ کی کچھ کتابوں پر بات کروں گی.
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیرنگ زمانہ کے علاوہ چین پہ بھی جو میری کتابیں ہاں ہیں ہاں ہاں وہ ان میں سے ہر کتاب جو ہے اس کا اردو ترجمہ موجود ہے، مطلب ترجمہ نہیں، میں نے لکھی ہی اردو میں، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ میں نے چین کو بہت قریب سے دیکھا ہے، جی جی میں آئی وٹنس ہوں اس کی ترقی کا۔ میں نے چین کو اس وقت دیکھا جبکہ وہ پاکستان سے بھی زیادہ پسماندہ تھا، جی لیکن اس کے لیڈرشپ اور اس کی جو ہے قوم کی محنت نے اس کو اس مقام پہ پہنچایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیغامات ہیں، اور چین کے تجربات سے ہمارے ملک کو فائدہ مند ہونا چاہیے، اور اسی لیے میں نے ان کے ترقی کے بارے میں، ان کی کلچر کے بارے میں، ان کی چینی کمیونسٹ پارٹی کے بارے میں، ان کی لیڈرشپ کے بارے میں اردو میں بھی کتابیں لکھی ہیں۔ اب رہی بات، دیکھیں میں ہفتے میں 3 سے 4 کالم بھی لکھتا ہوں، اس میں سے ایک کالم جو ہے وہ اردو میں ہوتا ہے ڈیلی نوائے وقت میں، اور اس میں لکھتا ہی ان لوگوں کے لیے ہوں جو کہ انگریزی سے نابلد ہیں یا انگریزی نہیں جانتے، لیکن ان کو ضرورت ہے کہ ان کے سامنے ہمارے جو دشمن ہیں پاکستان کے، اسلام کے اور ہماری قوم کے، ان کو بے نقاب کیا جائے۔ تو اس لیے میں لکھ تو ڈالتا ہوں، اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں تک بات پہنچے، لیکن ڈس ہارٹ میں اس لیے نہیں ہوتا ہوں کہ اگر 1% کے اوپر بھی اثر ہو جائے میری تحقیق کا، میری ریسرچ کا، میرے تجربے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا کام کر لیا۔ گفتگو جو ہے وہ روکنے کو دل ہی نہیں کرتا، لیکن وقت کہیں نہ کہیں پہ ہمیں ایک روکنا پڑتا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں بہت ساری باتیں ہوئیں، اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ کی طرف سے نوجوانوں کے لیے، پوری پاکستانی قوم کے لیے، اور وہ تمام پاکستانی جو کہیں بھی ہیں اس وقت مگر پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کی کیا صلاح ہوگی؟ دیکھیے میں اپنے آپ کو پھر دہرا رہا ہوں گا، لیکن کیونکہ یہ بات میں پہلے گفتگو کے دوران کر چکا ہوں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اگر یہ ملک ہے، اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو اس وقت ہم وہ مسلمان ہوتے جو بھارت میں بس رہے ہیں اور جو پس رہے ہیں، جن کے جو ہے ان کے وجود کو جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ مسلمان ہونا ایک گالی ہے، اور مسلمان ہونا جو ہے وہ ایک سزا ہے، اور ہمیں اس سے نجات دلانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ وطن عزیز بنا کے دیا، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کرنا اور اس کی جو ہے خدمت کرنا، اس کو فروغ دینا، اس کو ترقی دینا ہم سب کا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ ہم فوجی ہیں تو ہم جو ہے وہ اس کی دفاع کے لیے مامور ہیں۔ کسی بھی حیثیت سے پاکستانی، چاہے ہم طالب علم ہیں تو ہم ایسی تعلیم حاصل کریں اور آگے بڑھیں تاکہ ہم قوم کی خدمت کر سکیں، چاہے ہم مزدور ہیں تو ہم ایسی مزدوری کریں، ایسا پاکستان جو ہے بنائیں کہ جہاں ہمارے بچے، ہماری آگے کی نسلیں جو ہیں وہ عزت کی نگاہ سے اور عزت کے طور کے اوپر وہ ہے زندگی گزار سکیں، نہ کہ ان بھارتی مسلمانوں یا کشمیریوں یا فلسطینیوں یا روہنگیا کے بیچارے مسلمانوں برمیز جو ہیں کس طرح سے وہ دھکے کھا رہے ہیں، یا میں نے پہلے ذکر کیا تھا بہاریوں کا۔ اس لیے اس ملک کی خدمت کرنا ہمارا صرف فرض ہے بلکہ لازمی ہے، کیونکہ ہماری بقا اسی میں ہے۔